ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ اپنی ظرف کے مطابق سوچتا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو ایک فرضی کہانی سن لیجئے۔ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ بیگ لیے موبائل فون اٹھائے جا رہا ہے۔ اس کو مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا دیکھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سچ دج کے جا رہا ہے، ضرور کسی لڑکی کے لیے جا رہا ہے۔ دوسرے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہے، پڑھائی کے لیے جا رہا ہے، اور ایک میرا بچہ ہے جو کہ پڑھائی میں ناکام ہے، پڑھائی کا نام نہیں لیتا۔ تیسرا سوچ رہا ہے یہ دیکھو آج کل کی نسل کو چلتے پھرتے موبائل میں گھسے رہتے ہیں، انہوں نے کیا ملک کو سنبھالنا ہے؟ ہر کوئی صرف اپنی ضرب کے مطابق، اپنی ڈکشنری کے مطابق اس کا مطلب نکال رہا ہے۔ پہلے شخص کی ڈکشنری میں ایسے تیار ہو کے گزرنا صرف لڑکی کے لیے ہی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کی ڈکشنری میں ایسے بیگ لے کے جانا صرف یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے جانا ہوتا ہے۔ وہ اچھا ہے، وہ صرف پڑھائی کے لیے جاتا ہے۔ تیسرے شخص کی ڈکشنری میں موبائل میں گھسے رہنا صرف تباہی کی علامت ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ موبائل سے کوئی لیکچر بھی سن سکتا ہے، کوئی اصلاحی بیان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اس لڑکی کے گزرنے کو ایک ایونٹ کہیں گے، جبکہ لوگوں کی سوچ کو رسپانس کہیں گے۔ ایونٹ ایک ہی ہے لیکن رسپانسز زیادہ ہیں۔ وہ لڑکا منہ سے نہیں بولا اور نہ ہی اسے کوئی جانتا تھا، لیکن پھر بھی ہر کسی نے اپنی اپنی رائے بنائی۔ ہر کوئی اپنے مطابق سوچتا اور اپنے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ آپ کے کسی سے بات کرنے یا کسی سے کام کرنے کے معنی ہر کسی کی ڈکشنری میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے کچھ خواب ہیں اور کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں اور تنقید سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ڈکشنری کے مطابق سوچیں گے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، لوگوں کی تنقید سے نہیں بچ سکتے۔ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور اپنے کام سے مطمئن ہیں تو وہ کرتے رہیے۔ لوگوں کی منفی رویے اور منفی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایلبرٹ ہوبارٹ کے مطابق ٹو اوائڈ کرٹیسزم ڈو نتھنگ، سے نتھنگ، بی نتھنگ، یعنی کہ اگر آپ تنقید سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہ کیجیے، کچھ بھی نہ کہیے، بلکہ ختم ہو جائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہ کریں، نہیں پھر بھی آپ نہیں بچ پائیں گے، اس لیے کچھ نہ کہیے، نہیں پھر بھی آپ نہیں بچ پائیں گے، اس لیے آپ ختم ہو جائیے۔ لوگوں کی باتوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ لوگوں کی باتیں انسان بھی اکثر کرتی رہتی ہیں، لیکن مضبوط لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے کام کو لوگوں کی وجہ سے نہیں روکتے، جبکہ کمزور لوگ لوگوں سے گھبرا جاتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں اور خوابوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی لوگوں کی تنقید سے نہیں بچ پاتے۔ آپ لوگوں کی رائے سے نہیں بچ سکتے، وہ کوئی نہ کوئی رائے دیں گے اور ضرور دیں گے، اور وہ رائے ان کی اپنی ڈکشنری کے مطابق ہوگی، ان کی اپنی ہوگی، آپ کے ارادے اور نیت کے مطابق نہیں ہوگی۔ میں ایک مثال دوں۔ میرا ایک دوست اکثر سفر کے دوران ہینڈ فری لگا کے آڈیو کتابیں سنتا رہتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ دوسرا میرے متعلق کیا سوچے گا۔ شاید کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ یہ گانے سن رہا ہے، کوئی سوچتا ہے تو سوچتا رہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس دوران 4 سے 6 گھنٹوں میں 2 کتابیں مکمل کر لیتا ہوں یا پہلی پڑھی ہوئی کتابوں کو دہرا لیتا ہوں۔ آپ کسی دوسرے کے دل میں گزرنے والے خیالات کو نہیں روک سکتے، اور روکنے کی ضرورت بھی کیا ہے۔ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور بہت سی باتیں کر رہے ہیں تو کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ اور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر آپ بالکل چھپ کر جائیں تو کچھ لوگ سوچیں گے کہ اس میں ایٹیچیوڈ آ گیا ہے، فلاں وجہ سے مغرور ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اپنے دل اور ذہن کی سنیے۔ جو کام اچھا لگے، اگر وہ واقعی اللہ کی نظر میں اچھا ہو، وہ کیجیے، کیونکہ تنقید ہر صورت ہوگی۔ جب تنقید ہونی ہی ہے تو پھر کیوں نہ اپنی مرضی سے کام کیا جائے۔ ایک بات زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں کہ کامیاب لوگ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں۔ وہ صحیح وقت کا انتظار نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ضروری اقدامات کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف دوسروں کے تئیں حسد یا جذبات میں مبتلا ہیں یا دوسروں سے دبتے ہیں تو آپ کو قیادت کرنے اور کامیاب ہونے کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ دوسروں کو ان کی کامیابیوں پر حسد اور ناراضگی محسوس کرنے کے بجائے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی وقت صحیح نہیں ہوتا، عمل اور بے عملی یہ ہے جو کہ وقت کا تعین کرتا ہے کہ وہ وقت
صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی کہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو وقت صحیح ہے، اور آپ بے عمل رہتے ہیں، عمل نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، تو آپ کے لیے وہ وقت غلط ہے، اور کامیابی کا واحد راستہ عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں کہ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، تو سوچیں کہ کوئی وہاں پہنچنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو حالات اور دوسرے لوگوں کے سپرد کر چکے ہوتے ہیں، وہ اتنا اثر لیتے ہیں دوسروں کا کہ جیسے سب کچھ یہی لوگ ہیں۔ اس طرح ان کی اپنی سوچ اور رائے کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں سے امپریس تو ہوتے رہیں گے، مگر خود کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ کوئی ان سے بھی متاثر ہو سکے۔ دوسروں کی طرح آپ بھی بہت اہم اور بہت خاص ہیں۔ دوسروں کو اہمیت دیں، مگر اپنی ذات اور شخصیت کا بھی خیال رکھیں۔